بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم کتاب البیوع تک پہنچے تھے، یعنی اس جگہ پر کہ جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خرید و فروخت سے متعلقہ احادیث لائے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں 2119 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی، ایک دفعہ پھر میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا کلام باقی تھا، اس کو آج انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کی جماعت کے ساتھ نماز اس کی بازار اور گھر کی نماز پر 20 اور چند درجے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد میں جاتا ہے، اس کا صرف نماز ہی کا ارادہ ہوتا ہے اور اس کو صرف نماز ہی اٹھاتی ہے، تو وہ جو بھی قدم چلتا ہے اس کے سبب سے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے یا اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور فرشتے تم میں سے ہر ایک کے لیے اس وقت تک رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے جس میں وہ نماز پڑھتا ہے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، جب تک وہ شخص اس جگہ اپنا وضو نہیں توڑتا اور جب تک وہاں ایذا نہیں دیتا، مراد فرشتوں کو تکلیف نہیں دیتا، اور فرمایا تم میں سے ہر شخص کا اس وقت تک نماز میں شمار ہوتا ہے جب تک کہ نماز اس کو روکے رکھتی ہے۔ تو اس میں ایک تو جماعت کی فضیلت بیان کی تھی، جس شخص کو کوئی شرعی عذر نہ ہو اور وہ عاقل بالغ ہے، مسلمان ہے، مرد ہے، تو اس کے لیے پھر مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس میں علماء احناف کے کافی اقوال ہیں، لیکن جو مفتہ بہی قول ہے، یعنی مفتہ بہی قول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے علماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو مختلف اقوال میں سے کسی کو ترجیح دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ جب ایک چیز کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال دیکھتے ہیں تو کسی ایک قول کو لیتے ہیں جو مضبوط قول ہوتا ہے، اس کے دلائل بڑے مضبوط ہوتے ہیں، باقی اقوال کو ذکر نہیں کرتے اور اس قول کو عوام میں عام کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس قول کو کہتے ہیں راجح قول، یعنی دوسروں پر ترجیح پانے والا، اور اسی طرح اس کو مفتہ بہی قول بھی کہتے ہیں کہ فتویٰ دیا گیا اس کے ساتھ۔ تو یہ مفتہ بہی قول جماعت کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ واجب عین ہے، یعنی ہر عاقل مسلمان مرد کے لیے مسجد میں جماعت ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جو جمعے کی ہے وہ تو فرض ہوتی ہے جماعت، کیونکہ وہ تنہا نہیں ہو سکتی ہے، وہ صرف جماعت سے ہو سکتی ہے۔ اس طرح عید کی نماز جماعت بھی مطلب عید کی نماز تنہا نہیں ہو سکتی، وہ بھی ایک مخصوص امام کے علاوہ کم از کم 3 مقتدی ہوں گے تو پھر جمعہ یا عید کی نماز قائم ہو سکتی ہے، تو وہ جماعت سے ادا ہوگا، تنہا جمعہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ اگر کسی شخص کو شرعی عذر نہ ہو تو پھر وہ مسجد میں آ کے نماز ادا کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یا بازار میں جیسے دکان پہ نماز ادا کرنا، اس سے 20 اور چند گنا زیادہ، دوسری روایت میں 25 گنا لکھا ہوا ہے، تو گویا کہ یہاں چند سے مراد پھر 5 ہوگا کہ 20 اور 5 یعنی 25 گنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے جو مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے۔ اب یہاں 2 صورتحال ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو سست ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کون مسجد میں جائے، گھر پہ نماز پڑھ لو، تو گھر پر نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی ہوگی، اور کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو تو وہ ترک جماعت کی بنا پر گناہگار بھی ہوگا۔ ایک تو اس قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ نظر آتے ہیں جن کی دکانیں مسجد کے نیچے ہیں، جن کے مسجد کا دروازہ اور سامنے ان کی دکان ہے، لیکن نہ وہاں نماز پڑھتے ہیں نہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، ان کو توفیق الہی نہیں ہوتی، لوگ دور دور سے اسکوٹروں پر گاڑیوں پہ آ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا بدبختی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ نفس ان کے قدموں کے اندر گویا کہ زنجیریں باندھ دیتا ہے، اور شیطان گویا کہ پہاڑوں کے برابر بوجھ اوپر ڈال دیتا ہے کہ انسان حرکت ہی نہیں کرتا، انہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں باندھ کے بٹھا دیا ہے، اور پھر بڑی عجیب بے چارگی کے ساتھ کہتے ہیں پتہ نہیں ایسا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے باندھ دیا ہے، دل ہی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو۔ ابھی اگر یہاں پر سزائیں ہوتی نا، یعنی 2 چیزیں ہوتی، نمبر 1 سزا، کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو اسی وقت 10 کوڑوں کی سزا ہوتی، اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوتا اگر 5 وقت نماز قضا کرتے۔ پھر آپ دیکھیں کہ مسجدوں کے اندر رش کیا ہوتا،
اور یا کوئی انعام کا لالچ ہوتا، جو ایک نماز پڑھے گا اسے 5,000 روپے ملیں گے، روزانہ 5 پڑھے گا تو 25,000 روپے۔ پھر دیکھیں کہ کیسے کیسے ٹائم نکال کر لوگ اپنی چلتی ہوئی دکانیں بند کر کے مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو ایسے جو ہمارے بھائی بہن ہیں کہ جن کو کوئی صحیح شرعی عذر بھی نہیں ہوتا، لیکن صرف نفس و شیطان کے بہکائے میں آ کر نماز کو ترک کرتے ہیں یا جماعت کو ترک کرتے ہیں، انہیں اسی طرح مختلف قسم کی مثالوں کے ذریعے اور مختلف قسم کے دلائل کے ذریعے اپنے نفس کو شرمندہ کرنا چاہیے، شیطان کی گرفت کو کمزور کرنا چاہیے۔ آج آپ کا یہاں منجمد ہو کر بیٹھ جانا اور اپنے آپ کو بے بس اور لاچار اور مجبور تصور کرنا، یہ آپ کو قبر میں عذابات سے نہیں بچا سکے گا۔ وہاں آپ کی چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، سارے اپنے گھر والے مزے کر رہے ہوں گے اور آپ اپنے تھوڑے سے اس راحت اور مزے کے لیے بہت بڑا عذاب بھگت رہے ہوں گے۔ اس لیے مسجد میں آ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ اس کو یہ اس لیے اتنا بڑا انعام ملے گا کہ جب وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے۔ اچھی طرح وضو کا مطلب نہ تو افراط ہو نہ تفریط، نہ کمی نہ بیشی، یعنی 3 دفعہ مطلب چہرہ دھونا، 3 مرتبہ ہاتھ، 3 مرتبہ پیر دھونا سنت ہے، 1 بار سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ تو 3 سے اگر کم کریں گے تو کمی ہوگی، اور 3 بار سے زیادہ کر دیں گے تو زیادتی ہوگی۔ نہ کمی کرنا کمال ہے، نہ زیادتی کرنا کمال ہے۔ بعض ہمارے بھائی مسجدوں میں وضو کر رہے ہوتے ہیں، بے تحاشا پانی ضائع کرتے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ بڑا کامل اور اچھے طریقے سے وضو ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ تم وضو میں پانی کے اسراف سے بچو، یعنی فضول خرچی سے بچو، چاہے نہر فرات کے کنارے ہی وضو کیوں نہ کر رہے ہو۔ اب نہر کے کنارے اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو لازم بات ہے کہ وضو کا اکثر حصہ جو ہے، یعنی پانی کا اکثر حصہ وہ دوبارہ نہر میں گر جائے گا اور اس کے ساتھ مل کر پھر غیر مستعمل ہو جائے گا، ضائع نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا چاہے نہر فرات کے کنارے وضو کر رہے ہو، پانی احتیاط سے خرچ کریں، فضول خرچی نہ کریں۔ اور ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ چہرہ دھو رہے ہیں تو پوری رفتار سے اتنی موٹی دھار کہ جب نیچے ہاتھ کرتے ہیں تو آدھا پانی اگر ہاتھ میں رکتا ہے تو اس دھار کے زور کی وجہ سے آدھا چھلک کر باہر گر رہا ہوتا ہے، اور یہ لے کے وہ چھپ 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 مارتے ہیں۔ اور بعض تو ایسا دیکھا ہے کہ پورا منہ ہی نلکے کے نیچے ڈال دیتے ہیں اور ملتے جاتے ہیں اور کئی ہزار بوندیں بہہ جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے، اگر کوئی سن رہا ہو بھولے سے میرا یہ پروگرام، تو ان کو چاہیے کہ وضو کرنا سیکھیں۔ بعض اوقات ہم ایک چیز کو تقوی کا نام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ اطاعت شیطان ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا کہ دھونے کی تعریف یہ ہے کہ جس جگہ کو آپ دھو رہے ہیں اس پہ کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے، یہ 1 بار دھونا کہلائے گا۔ 4 بوند پانی بہہ جائے تو 2 مرتبہ دھونا، 6 بوند پانی بہہ جائے تو 3 مرتبہ دھونا کہلائے گا۔ اب آپ پانی یہ چلو میں بھریں اور اپنی مثلا یہ ہاتھ کی پشت پر گرائیں، 1 قطرہ، 2، 3، 4، 5، 6 ہٹا لیں۔ یہ 6 قطرے جو گریں، 6 بوندیں جو گری ہیں، دیکھیں اس کتنا ہاتھ دھلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بس یہ سمجھ لیں 3 مرتبہ ہاتھ دھل چکا ہے۔ تھوڑا سا اور زیادہ کر لیں، چلیں 2، 3، 4، 10 بوندیں کر لیں، 10 تک کر لیں کہ چلو تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں بس اتنا پانی بہے گا تو 3 مرتبہ دھلنے کی سنت پوری ہو جائے گی۔ 1 مرتبہ فرض اور 3 مرتبہ سنت ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ پھر یہ چلو بھر کے جب ہم چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں تو کیا اتنی ہی مقدار میں بہتا ہے یا اس سے کہیں زیادہ بہتا ہے؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ مشاہدہ کیجئے گا، وضو خانوں پر جائیں تو وہ چہرے کو وہی نلکے کے نیچے کر لیتے ہیں اور بہت سارا پانی بہاتے ہیں، ایسی ہاتھ پر موٹی دھار ہوتی ہے اور یہ بس کرے جا رہے ہیں، اتنا پانی بہتا ہے کچھ انتہا نہیں۔ یہ اس میں اعتدال کریں اور اسراف سے بچیں، ورنہ بروز قیامت اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وضو کسی سے سیکھا نہیں ہوتا، ہم دیکھ کے وضو سیکھتے ہیں۔ تو دیکھنے سے بظاہر ایک طریقہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اس طریقے کو اختیار کرنے میں جو احتیاطیں ہوتی ہیں وہ تو اعضاء دھلتے ہوئے خود نہیں بول رہے ہوتے نا، وہ تو سمجھانی ہوتی ہیں، سمجھنی ہوتی ہیں کہ بھائی دیکھو اتنا پانی بہانا ہے، اتنا کریں گے تو اسراف ہوگا، اگر آپ نے اتنا پانی بہایا تو یہ کم بہایا، یہ کمی ہو گئی، سنت پوری نہیں ہوگی، اس میں ثواب کی کمی، اس میں حرام کا عنصر۔ تو اس طرح سیکھنے سے آتا ہے۔ ہمارے اکثر بچے جو ہوتے ہیں وہ وضو خانے میں جا کر کس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ابا جان سے۔ اور بعض اوقات ابا جان نے کس سے سیکھا ہوتا ہے؟ مسجد کے جو پرانے نمازی ہیں وضو خانے پہ نماز پڑھ رہے تھے ان کو دیکھ کے سیکھا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہاتھ دھل جائیں گے، پھر کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے یہ پانی ڈال رہے ہیں ہاتھ کے اوپر،
بھیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جب آپ کا ہاتھ دھل چکے ہیں تو پھر مزید یہ پانی ڈالنا کیسا ہے؟ اب وہ دیکھ کے بس یہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا صحیح کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. ایسی سر کا مسح کرتے ہوئے انگوٹھے چومنا اور پھر یہ کر رہے ہیں، یہ خلاف سنت ہے. کس نے کہا ہے کہ اس طریقے سے آپ مسح کریں؟ تو یہ خرابیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں کہ جب ہم دیکھ کے وضو سیکھتے ہیں اور جس کو دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ سنت کے مطابق وضو کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا، وہ وضو میں گناہ تو نہیں کر رہا. اسی طرح آپ مسجد میں دیکھیں گے کہ لوگ جب سر کا مسح کرتے ہیں نل کا پورا کھلا چھوڑ دیتے ہیں، آرام سے لیا پانی، آرام سے مسح کر رہے ہیں اور موٹی دھار بہہ رہی ہے مسلسل پانی. یہ ایک قطرہ جو ہے نا یہ بہانہ، یہ گناہ اور حرام ہے. یاد رکھیں بروز قیامت اس کا حساب دینا ہوگا. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا پانی لیں، بس بند کر دیں نل کا، اس کو اس میں ڈالیں اور سر کا مسح کریں، نل کا بند رہے گا. لیکن نل کا کھول کر، اور زیادہ تر معذرت کے ساتھ یہ ہوتے ہیں بڑے بوڑھے جنہوں نے بیچاروں نے کچھ نہیں سیکھا ہوتا، لیکن وہ مسجد کے اندر بعض اوقات بڑی معذرت کے ساتھ، میں معذرت کا لفظ کہہ رہا ہوں، وہ پرانے چونکہ نمازی ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں اتھارٹی حاصل ہو گئی ہے کہ ہم کچھ بھی کریں ہمارے لیے کوئی گرفت نہیں ہوگی. غلط قسم کا وضو، مسجد میں لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے انہیں آ کے سلام کرنا خلاف سنت ہے بالکل. وہ نماز کے، ابھی حدیث کہہ رہی ہے جو نماز کے انتظار میں بیٹھا وہ گویا کہ نماز میں ہے، انہیں سلام کرنا مکروہ ہوتا ہے. یہ سلام کریں گے آ کے. اگر بچے کوئی تھوڑی بہت شرارت کرتے نظر آئیں گے، وہ تو بچے ہیں، آپ تو بڑے ہیں، یہ شور مچاتے ہیں مسجد میں زور دو نکلو، چیخیں گے چلائیں گے، وہ بچے بھاگیں گے ڈر کے. انہیں اتنا خوفزدہ کر دیں گے کہ وہ آئندہ کبھی مسجد میں نہیں آئیں گے کہ وہ بابا بیٹھا ہوا ہے بڑا جلالی بابا ہے، وہ جوتے اوتے مارے گا. اور پھر جمعے کی نماز کے بعد ان کی آوازیں دیکھا کریں، اتنی زور سے باتیں کریں گے. تو یہ ہر ایک نہیں کرتا، جو کر رہا ہے میں اس کے بارے میں گزارش کر رہا ہوں. تو برا مانے بغیر ان چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد میں موجود ہر شخص ہمارے لیے کوئی رول ماڈل کی حیثیت نہیں رکھتا کہ جس کو چاہیں ہم دیکھ کر اس کے طرز عمل کو اختیار کریں تو نجات پا جائیں، منزل حاصل ہو جائے، ثواب ملے، درجات کی بلندی ہو، ہم سنت کے قریب ہو جائیں. کیونکہ مسجد میں بہت ہی زیادہ کم علم لوگ موجود ہوتے ہیں اور بعض اوقات انہوں نے کچھ نہیں سیکھا ہوتا، لیکن وہ اپنی کم علمی کا اعتراف کرنے میں انتہائی شرم محسوس کرتے ہیں. وہ ہر چیز کو اتنے مطلب پر اثر انداز سے بیان کرتے ہیں جیسے انہوں نے بہت ماشاءاللہ فقہ سیکھا ہوا ہے. تو جو لوگ ہوتے ہیں عام بیچارے ان کو تو ویسے نہیں پتہ ہوتا، وہ ان سے مرو متاثر ہو کر سیکھ لیتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے نبی کریم نے کہا، دیکھیں الفاظ ہی ہیں کہ جب وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وضو کو اچھی طرح کرنا چاہیے. اچھی طرح کیسے ہوتا ہے؟ ایک وضو ہے، ایک اچھی طرح وضو ہے. وہ اچھی طرح وضو کے بارے میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں. وضو تو بہت سارے کرتے ہیں، لیکن جو سنت کے مطابق کرتا ہے، جو اس وضو کو اسراف سے بچاتا ہے، وہ اچھی طرح وضو کرنا ہے. پھر وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس کا صرف نماز ہی کا ارادہ ہوتا ہے اور نماز ہی اس کو اٹھاتی ہے، تو پھر آگے جو انعام ہے وہ ملتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف نماز کے لیے جانا یہ فضیلت دلوائے گا. اگر آپ کسی اپنے اور مقصد کے لیے گئے کہ چلو مسجد جاتے ہیں، کسی سے ملاقات ہو جائے گی، وہ فلاں سودا بھی لے لوں گا اور نماز بھی پڑھ لوں گا، اگرچہ یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن خالصتاً نماز کا ارادہ رکھیں، باقی چیزیں ضمنی ہونی چاہیے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو بھی قدم چلتا ہے اس کے سبب اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، یعنی جنت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور یا پھر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. بعض حدیثوں میں یا کے ساتھ نہیں ہے، واو کے ساتھ ہے نہیں، اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. ہر قدم پر ایک گناہ صغیرہ مٹتا ہے. اور فرشتے تم میں سے ہر ایک کے لیے اس وقت تک رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے جس میں وہ نماز پڑھتا ہے. پھر فرشتوں کی دعا ذکر فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم کر. تو اس کا مطلب ہے، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جماعت کے لیے پہلے پہنچ گئے اور اب آپ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے سنت پڑھی، اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اب جماعت کھڑی ہوگی شامل ہو جاؤں گا. تو جس جگہ آپ نے نماز پڑھی وہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرشتے آپ کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں گے. اور یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام نے سلام پھیر دیا، اب آپ کچھ وظائف پڑھ رہے ہیں اور تھوڑی دیر، جیسے خاص طور پہ فجر کی نماز کے بعد بعض لوگ اسی جگہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ذکر الہی وغیرہ کرتے ہیں، پھر فارغ ہو کر دعا مانگ کے جاتے ہیں. جب تک اس جگہ بیٹھے رہیں گے فرشتے دعائے بخشش و مغفرت کریں گے. لیکن اس کی ایک اور کنڈیشن سرکار ذکر فرماتے ہیں کہ جب تک وہ شخص اس جگہ اپنا وضو نہیں توڑتا اور جب تک وہاں فرشتوں کو ایذا نہیں دیتا.
یعنی ایذا سے مراد کوئی خراب چیز کھا لینا، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بدبودار چیز، یا کوئی ایسی مطلب دنیا داری کی باتیں اور غلط قسم کی بات کرنا شروع کر دے مسجد میں، تو اس سے ایذا ہوتی ہے فرشتوں کو، اور جب تک وہ وضو نہیں توڑتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ تھوڑی دیر کوئی ذکر الہی وغیرہ کریں اور اپنے وضو کو قائم رکھنے کی کوشش کریں، تو فرشتے ہمارے لیے دعائے بخشش و مغفرت انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا اس وقت تک نماز میں شمار ہوتا ہے جب تک کہ نماز اس کو روکے رکھتی ہے۔ یعنی نماز، یعنی وہی جماعت کے لیے جب اس سے سنت وغیرہ پڑھی، آ کر بیٹھ گیا اور انتظار کر رہا ہے اب کہ بھی جماعت کھڑی ہو تو میں نماز پڑھوں، اب اس کو واپس جانے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ نماز روک رہی ہے، تو جتنی دیر یہاں بیٹھا رہے گا اس کا شمار نماز میں ہی ہوگا۔ اسی لیے فقہاء نے منع فرمایا کہ جو نمازی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں بحکم حدیث، چونکہ وہ نمازی ہی شمار ہوتے ہیں، انہیں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے اگر مسجد میں کوئی ذکر الہی میں مشغول ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی تسبیحات وغیرہ پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ان سب کو یاد رکھیں سلام کرنا خلاف سنت ہوتا ہے۔ تو یہی میں ابھی گزارش کر رہا تھا، بعض ہمارے بھائی اس پہ برا مان جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، غلط خود کر رہے ہوتے ہیں اور سہ دراز سے غلط کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے اس غلط عمل کو دلیل کے طور پہ چھوٹے بچوں کے سامنے پیش کر کے انہیں اس غلط کام کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ناراض بھی یہی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سے ایسے نمازی ہوتے ہیں، پرانے نمازی، مسجد میں آئیں گے بلند آواز السلام علیکم کہہ کے وہ اگلی صف میں چلے جائیں گے۔ اب یہ یہ بھی انتظار نہیں کرتے کوئی جواب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، جا کے بس بیٹھ گئے، عادت بنی ہوئی ہے۔ یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے، اور اس پر ایک اور درجہ زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ آ کے سلام کیا، جب کوئی جواب نہ دے رہا، وہ مشغول ہے، وہ تفکیر میں ہے، یعنی غور و تفکر کر رہا ہے۔ فرض کر لیں یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اخروی معاملات میں تسبیح پڑھ رہا ہے کچھ، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ارے سلام کے جواب ہی نہیں دیتے ہو بھائی، آپ خلاف سنت کام کر رہے ہیں، اس پر اس وقت نہ سلام دینا واجب ہے، نہ جب عبادت میں یا ذکر اذکار میں انسان مشغول ہو تو جواب دینا سنت ہے۔ آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ غلطی کرنے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم وقت سلام کرنا سنت ہے۔ ہر وقت نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کو سلام کرنا سنت ہے؟ ایک آدمی سو رہا ہے، اس سوتے ہوئے آدمی کو سلام کرنا سنت ہے؟ بتائیے۔ ایک آدمی استنجا خانہ میں ہے تو کیا باہر کھڑے ہو کے اس کو سلام کریں، یہ سنت ہوگا؟ ہر جگہ سنت نہیں ہے، بعض جگہ ممانعت ہوتی ہے، ممنوع ہوتا ہے، تو وہ جگہ سیکھنی چاہیے، وہ مقامات سیکھنے چاہیے۔ جیسے اب خطبہ چل رہا ہے، باقی کوئی سلام کرے ناجائز ہوگا۔ جمعہ کا ہو یا نکاح کا خطبہ ہو، دونوں کو خاموش سننا واجب ہوتا ہے، اس دوران کوئی کلام کرنا، سلام کرنا سب ممنوع ہو جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا، گناہگار کو بھی، آپ سب کو بھی اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔